ہے نا وہ فوراً ہی جو ہے نا وہ اس کی مثال الزامی جواب کے شکل میں جو ہے وہ ان کی سیدھا جو ہے نا وہ حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہوا ہے. استغفر صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا موقف ہے نا کہ یہ الزامی جواب کے آڑ میں یہ انبیاء کرام کی جو ہے وہ گستاخی کرتے ہیں، اور یہ ان کا جماعت کا موقف ہے، اور یہ ان کے بانی مرزا قادیانی کی سنت ہے. تو اس بات کو تقویت ملتی اس بات سے کہ انہوں نے بھی خود بیٹھ کے وہاں پہ جو 4 آفیشیل مربی ہیں، آفیشیل پلیٹ فارم ہے، انہوں نے بھی وہی طریقہ کار وہی موقف اختیار کیا ہے جو کہ اعظم سیفی نے کیا تھا. تو اس بات کو جو ہے نا وہ عام احمدی سوچیں کہ یہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں. اگر ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اکرام کی عزت کا جو ایک ذرہ بھی اگر موجود ہے تو وہ اس گڑھ سے باہر نکلیں، سوچیں اپنی آخرت کے بارے میں اور اپنے ایمان کو جو ہے نا وہ دیکھیں کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے. ان کی جو ہے کیا کہتے ہیں محبت انبیاء کے بارے میں کتنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی دل میں اگر ذرا برابری ہے نا وہ محبت جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ذرا سی بات پہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جو ہے وہ بڑی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ یہ جماعت کا جو ہے نا وہ آفیشیل موقف کیا ہے. تو میں اس بارے میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا کہ یہ بات جو کل کی اسٹریم ہے اس میں بھی ہوئی ہے، تو آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ میں اسی بات پہ جو ہے ختم کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نوید بھائی میں سب سے پہلے تو استاد محترم تشریف لائیں. جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا حضرت آج جی اچھا حضرت آج جو ہے نا حضرت ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے، اس کے بعد انشاءاللہ اپنی بات حضرت کنٹینیو کیجیے گا. آج جناب مجھے کہتے ہیں جناب کہ یہ احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہ اشعار ہیں، ان کے بارے میں آپ فتویٰ لگائیں. میں نے کہا یار فتویٰ کس بات پہ لگاؤں؟ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ مجھے صفت دی گئی ہے فنا کرنے کی اور زندہ کرنے کی، اس پہ فتویٰ کون لگائے گا؟ تو اس کے بعد پھر آگے سے وہ جو کہتے ہیں کہ بس معاملہ نہیں چل سکا. تو مفتی صاحب آپ انشاءاللہ یہ جو ہمارے بھائی نے نوید بھائی نے بات کی ہے، جو شاطمیت کا ایک دروازہ یہ قادیانیت کی شکل میں کھلا ہوا ہے، اس پہ انشاءاللہ آپ نوید بھائی کو کچھ انشاءاللہ بتائیں. جی شاطمیت کا دروازہ جو ہے نا یہ مرزا قادیانی نے کھولا تھا، اور ان لوگوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جب نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاطمیت کرنی ہوتی ہے تو یہ لوگ ڈال دیتے ہیں کہ کسی اور نے کہا ہے. جیسے آپ نے ان قادیانیوں سے عمومی سنا ہوگا کہ یہ بہانے سے کہتے ہیں کہ جو گالیاں تم مرزا قادیانی کو دیتی ہو یہی گالیاں مشرکین مکہ بھی دیتے تھے. بالکل ایسے مثال ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ مرزا قادیانی زانی تھا، شرابی تھا، تو وہ آگے سے قادیانی اس طریقے سے شاطمیت کرتا ہے کہ یہی کام وہ یہود و نصارہ کرتے تھے. حالانکہ کسی بھی جناب کتاب سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ مشرکین مکہ اس قسم کی توہین کرتے تھے یا اس قسم کے الفاظ حضور علیہ السلام کے لیے بولتے تھے. اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 131 کے اوپر جا کے دیکھ لیں. مرزا قادیانی کہتا ہے ہندوؤں اور آریوں کی گالیاں. جی وہ کہتا ہے پاداش اسلام جس کا مصنف ہے اندر من پتہ نہیں کیا لکھا ہے مراد آبادی. تو کوئی کسی ہندو کا وہ نام لے کر وہ کہتا ہے کہ اس نے یہ کتاب لکھی ہے پاداش اسلام. اس کے اندر اب یہ آگے بڑھتا ہے 2-3 صفحے آگے جا کے وہ کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہا ہے. صفحہ 135 کے اوپر کتاب البریہ کے اندر. اب وہ ذرا سنیے گا ذرا. حیوان اور گدے سے بدتر بت پرست
بتوں کا دل و جان سے تعریف کرنے والا، کرامت تو خوارق میں ابلیس سے کم، مسلمانوں کی عورتوں اور بیٹیوں کا پردہ عصمت پھاڑنے والا، لائق نفرین، سخت شہوت پرست، جس کی فضیلت و اکمالیت اور بلا 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 پڑھ لیں جا کے۔ اچھا یہ جتنی گالیاں لکھی ہیں نا، حیرت کی بات آپ کو بتاؤں کہ اس کتاب کے اندر وہ نہیں لکھی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان قادیانیوں کو کہیں کہ لائیں بھائی وہ کتاب، یہ جو کہاں پہ لکھا ہے؟ کوئی قادیانی ثابت کر گیا نا، منہ مانگے انعام کا ہم اعلان کرتے ہیں یہاں پر۔ اب ہوا یہ کہ یہ اصل میں گالیاں مرزا قادیانی نے دینی تھی حضور علیہ السلام کو، نام لگا دیا جناب وہ کہ وہ فلاں کتاب لکھی ہوئی ہے تو اس کے اندر یہ ہے۔ یہ قادیانیوں کا پرانا طریقہ ہے، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ انہوں نے شاطمیت جب کرنی ہوتی ہے نا، وہ نام لگا دیتے ہیں کہ وہ راجپال نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے۔ او بھائی یہ شاطمیت ان کے گٹی کے اندر بندھی ہوئی ہے۔ مرزا قادیانی کی آپ گالیوں کو دیکھ لیں جا کے، وہ سارے مسلمانوں کو ایک تکڑی کے اندر تولتا ہے۔ ایسی وہ کہتا ہے ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف سمجھا جاوے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ ہی نہیں ہے۔ دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتوں سے بڑھ گئی ہیں۔ مرزا قادیانی سے جب پوچھا گیا تو گالیاں دیتا ہے، گالیاں کیوں دیتا ہے؟ کہنے لگا کہ وَإِنَّمَا نَرُدُّ سَبَّ الصَّابِئِينَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ جَزَاءً لِلْمُفْتَرِيَاتِ، اور صرف ہم گالی دینے والوں کی گالیاں ان کے منہ کی طرف واپس کرتے ہیں تاکہ کہ افطرا کی پاداش ہو۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو میں ان کو گالیاں دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ لفظ صاب اس نے صابین، صاب کی جمع ہے صابین، صاب کا مطلب ہوتا ہے گالی دینے والا، سین الف سا اور بے صاب۔ جی جی تو ہم مرزا قادیانی کو جو صاحب کہتے ہیں وہ اس وجہ سے صاحب کہتے ہیں کہ خود مرزا قادیانی نے ایکسیپٹ کی ہے روحانی خزین جلد 1480 کے اوپر کہ میں صاحب ہوں، میں گالیاں دینے والا ہوں، گالی گلوچ کرنے والا ہوں۔ تو ہم مرزا قادیانی کو صاحب جو کہتے ہیں وہ اس وجہ سے ہی کہتے ہیں۔ اچھا یہ بات پھر بڑی لمبی ہو جاتی ہے، تو یہ جناب توہین کرنا، شاطمیت کرنا ان کی گٹی کے اندر بندھا ہوا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ آپ دیکھیں ہزار لانتے گن گن کے لانتے وہ مسلمانوں کو دے رہا ہے، مسلمان علماء کو گالیاں نکال رہا ہے، اور رنڈی کا بچہ ذریات البغایا، گشتی کا پتر، اور پتہ نہیں بلا کی گالیاں نکالی۔ تو یہ بھائی شاطمیت ان کی گھٹی کے اندر بندھی ہوئی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ آپ اس سے بڑی شاطمیت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص یہی کہہ دے کہ محمد ہی اصل میں ہوں۔ مطلب جو زنا کاریاں کر رہا ہے، شرابی ہے، پرلے درجے کا کھر دماغ ہے، مراکی ہے، مراک کے دورے پڑ رہے ہیں، ہاں جی، اور جو برا کام شرابی، فیمی اور بنگی، یہ ساری چیزیں تو اس کی کتابوں سے ثابت ہے۔ تو وہ شخص اٹھ کے کہہ رہا ہے میں محمد ہی میں ہوں۔ یہ اس سے بڑی مطلب کون سی شاطمیت ہو سکتی ہے؟ اس کا یہ دعویٰ سب سے بڑی شاطمیت ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ طور پہ کوئی گالی نکال لے تو تبھی وہ گالی ہوگی، نہیں، یہی گالی ہے، یہی گالی ہے، یہ بہت بڑی گالی ہے، دنیا کی سب سے بڑی۔ اچھا آپ یہ دیکھیں، بڑے بڑے نبوت کے جھوٹے دعوے داران آئے، مسیلمہ کذاب آیا، اسود انسی آیا، اور بہاؤلہ ایرانی تک۔ بہاؤلہ ایرانی تو اس کا ہم اثر ہے، جی جی، تو بہاؤلہ ایرانی تک کسی کے اندر جرت نہیں ہوئی کہ وہ نبوت کے دعوے کے ساتھ وہ محمد ہونے کا دعویٰ کرے کہ ذات محمدی اصل میں ہوں۔ یہ صرف ایک شاطم رسول آیا ہے پوری کائنات کے اندر کہ جس نے دعوی نبوت کے ساتھ ذات محمد ہونے کا دعویٰ کیا کہ ذات محمدی میں ہوں۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں 2 دفعہ محمد کو دنیا میں بھیجوں گا، تو پہلی دفعہ بھی اصل میں ہی آیا تھا، تو اب دوسری دفعہ میں آیا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مرزا قادیانی کو جو لعنت ملامت ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، سب سے زیادہ اس کی مرکزی وجہ ذات محمد کا دعویٰ کرنا ہے۔ اگر فقط وہ
نبی ہونے کا دعویٰ کرتا، دعویٰ نبوت کرتا، یقین مانیے اس کو اتنی لعنت ملامت نہ ہوتی، اس کا شاید کوئی نام بھی نہ لیتا۔ دیکھ لیں کتنے لوگ براڈے لگا کے بیٹھے ہیں مسلمہ کذاب کے خلاف، اسود انسی کے خلاف، بہاولہ ایرانی کے خلاف۔ موجودہ دور کے اندر زاہد خان کذاب ہے، ناصر سلطانی ہے، جمبا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا ان کے خلاف کبھی کوئی براڈے دیکھیں گے آپ نے؟ سوائے کبھی کسی براڈ کے اندر کوئی ذکر ہو جائے تھوڑا بہت۔ تو سب سے زیادہ جو ملامت اس کی ہو رہی ہے وہ ذات محمد کا دعویٰ کرنے کی بنا پہ ہو۔ جی امتیاز بھائی کریں بات۔ مفتی صاحب آپ نے بالکل یہ بہت اہم بات ہم سب کو یاد دلوائی ہے کہ یہ ایک مرکزی اس کا جرم ہے کہ جو کسی بھی نبوت کے دعوے دار نے یہ جرم نہیں کیا۔ اور اس کے اوپر مفتی صاحب دیکھیں اس پہ مستضاد یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ تحفہ گولویہ میں لکھتا ہے کہ دوسری بعثت کی وجہ یہ بنی کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرض منصبی تھا، وہ کہتے ہیں آپ کے دو فرائض تھے آپ کے ذمے، ایک تو تھا تکمیل ہدایت، ایک تھا تکمیل اشاعت ہدایت۔ تو کہتے ہیں جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے نعوذ باللہ یہ والا فریضہ آپ پورا نہیں کر سکے، کہہ رہے یہ پورا کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اندازہ کریں مفتی صاحب کہ ایک طرف تو آپ نے جو ذکر کی اتنا بڑا کفر والا دعویٰ کیا، اور ساتھ پھر ہمارے آقا و مولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کتنی کبھی بات لکھی کہ سرکار اپنے مشن کو جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا مکمل نہیں کر کے گئے۔ اندازہ کریں مفتی صاحب، میرے خیال میں نا آپ کے مطالعے کے اندر بھی یہ بات کسی نے نہیں کی ہوگی کہ سرکار اپنا مشن نہیں مکمل کر کے گئی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی یہ جو آپ حوالہ بیان کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ تقریباً 100 سے زائد حوالے میں نے اپنی کتاب قادیانی کلمہ کے اندر کوٹ جی میں نے پڑھی ہے، جی بڑی اچھی کتاب میں نے پڑھی ہے۔ اچھا بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے وہ بلا کی توہین کی ہے، ہوئے المان والا لفظ بندہ پڑھ نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو بڑی صاف ستھری جگہ اللہ نے متعین کی ہے، لیکن نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک متعفن جگہ جو ہے نا متعین کی رہنے کے لیے۔ اب بتائیے ذرا کیا یہ کوئی مسلمان سن سکتا ہے یہ؟ ہاں جی وہ سور کی چربی بھی کھا لیتے تھے یار، یہ کوئی سن سکتا ہے کوئی مسلمان؟ کیا سن سکتا ہے یہ کوئی؟ مرزا قادیانی نے وہ بکواسیات کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ توہین کی، اور خود چوڑا ہو کے بیٹھ گیا جی محمد کی کرسی کے اوپر۔ وہ محمد اصل میں آئی ہوں، یہ میرا دوسرا جنم ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پورا کلمہ پاک قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ یہ اصل میں اس کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ ایک الگ جز ہے اور محمد رسول اللہ ایک الگ جز ہے۔ تو جو حافظ قرآن ہوں گے ان کو پتا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ کئی آیتوں کے اندر آپ کو ملے گا، لیکن محمد رسول اللہ صرف ایک ہی آیت ہے اور کوئی دوسری آیت نہیں ہے۔ وہ سورہ الفتح کی آیت نمبر 29 ہے، اور اسی سورہ الفتح کی آیت 29 کو لکھ کے مرزا قادیانی کیا کہتا ہے سنیے، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 207 کے اوپر وہ کہتا ہے پھر اس کتاب میں اس مکالمہ کے قریب ہی یہ وحی اللہ ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، یعنی کہ کلمے کے اندر جو محمد کا ذکر تھا وہ تھا سورہ فتح کی آیت 29 کے اندر، اور مرزا قادیانی کہتا وہ تو میرا ہے اصل میں نام۔ اب بتائیے کہ کلمہ یہ وہی ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ کلمہ ہم نے نہیں بدلنا۔ کلمۃ الفصل کے اندر بھی اس کا بیٹا چھوٹا بشیرہ صفحہ 158 کے اوپر کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے۔ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے استغفر اللہ، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔
اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی. اب دیکھ کے کھل کھلا کے ہر چیز واضح کر دی ہے. اصل رولے یہ ہیں، اصل رولے یہ ہیں. اب 1974 کی اسمبلی کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی تو تھا. آپ اٹھا کے دیکھیں اسمبلی کی کاروائی، یہ سارے سوال یہ ہوئے تھے. جی کوئی جواب نہیں تھا مرزا ناصر کے پاس بالکل. اور سوائے ادھر ٹاما ٹوئیاں مجھے پتا نہیں، کبھی اس نے طویلیں کرنی شروع کر دی. ہاں جی، اس کے علاوہ تو کوئی جواب ہی نہیں تھا. اور آج تک کسی دنیا کے قادیانی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس چیز کا. آج آ کے جب یہ لوگ پھنس جاتے ہیں تو وہ جناب وہ تو دیکھو نا، تم آپس میں فرقے لڑ رہے ہو. وہ دیوبندی بھابی سے لڑ رہا ہے، بھابی بریلوی سے لڑ رہا ہے، تو شیعہ بریلوی دیوبندی سے لڑ رہا ہے. بس آخری حل ہے کہ ان کو آپس میں الجھا دو تاکہ ہم وہ جیسے مکھن سے بال نہیں نکلتا ویسے نکل کے سائڈ پہ ہو کے جا کے تماشا دیکھیں. یہ ڈرامہ ہوتا ہے ان کا، بالکل ایسا، اور کوئی ڈرامہ ہی نہیں ہے. جی مفتی صاحب دیکھ کتنے افسوس کی مفتی صاحب بات ہے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی ہمارے آقا و مولا کی شان میں کی گئی اتنی بڑی بڑی گستاخیاں لوگوں کو بتا رہے ہیں. اب آگے سے نیچے جو ہے نا، جو لوگ نیچے موجود ہیں، کچھ قادیانی احمدی موجود ہے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر وہ افسوس کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ ہماری آنکھوں کے آگے سے پٹی اتار، ہم بھی یہ دیکھ سکیں. الٹا جناب کیا ہے کہ جناب نہیں، وہ کاٹ کے پیش کر رہے ہیں، پرچیاں پڑھ رہے ہیں فلانا. اللہ کے بندو، مفتی صاحب نے ہر بات حوالے سے کی ہے. آپ جا کے چیک کر لو، کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ پڑھ لو. انہوں نے صرف بات کو کوٹ کیا ہے، آپ اپنی بات کو جا کے ویریفائی کر لو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو. بھائی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو. یہ اتنی بڑی شاطنیت اور زندیقیت کے اندر آپ لوگوں کو پھنسا دیا گیا اسلام کے نام پہ کہ آپ اب دیکھیں نا، آخرت میں تو آنکھ کھل جانی ہے، پھر فائدہ کیا ہوا؟ ابھی جاگ اچھا، میں یہاں پہ امتیاز بھائی اور تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. ایک تو آپ نے مرزا غلام احمد اس کو کہا ہے، تو یہ کوشش فرمائیں آئندہ اپنی گفتگو کے اندر مرزا غلام قادیانی. ٹھیک ہے، احمد کہاں پہ، غلام احمد کہاں پہ؟ ٹھیک. احمد کی تو جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. یہ احمد کی غلامی کا یہ نتیجہ کہ وہ احمد کی سیٹ کے اوپر ہی حملہ کر دو. یہ غلام قادیانی ہے. اچھا بہرحال میرے ہاتھ میں ابھی تذکرہ پکڑی ہے جو مرزا قادیانیوں کا قرآن ہے، قادیانیوں کی 5ویں الہامی کتاب ہے اور مرزا قادیانی کی شیطانی وحیوں کا مجموعہ ہے. میں کہتا ہوں میں آپ کو 1000 سے زیادہ حوالہ دے سکتا ہوں، 1-2 نہیں، ابھی 1000 سے زیادہ حوالہ کہ قرآن پاک کی جتنی آیات تھیں جو میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی اور جن کے اندر خطاب کا صیغہ ہے کا. آپ کو پتہ ہے کا جو ہے ضمیر خطاب کی ہے کہ تمہیں یا جس سے جو خاص جس کا مصداق میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو مرزا قادیانی نے ان سب آیات کو اپنے اوپر چسپاں کر لیا اور کہنے لگا اس کا مصداق تو اصل میں ہوں، یہ میرے بارے میں کہا ہے. اب اتنی بڑی آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب، اے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب مرزا قادیانی کذاب و دجال کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ آیت تو میرے بارے نازل ہوئی ہے. استغفر اللہ. بتائیے یار، بتائیے اس سے بڑی گستاخی کیا ہے؟ کہتا ہے وہ انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے تو تجھے کوثر عطا کر دی. تو مرزا قادیانی کہتا ہے بار بار تذکرہ کے تقریباً میں 5 حوالے آپ کو بتا سکتا ہوں تذکرہ کے. وہ کہتا ہے یہ میرے بارے نازل ہوئی اور میرے اوپر نازل ہوئی ہے. جتنی بھی آیات یار، جتنی بھی آیات جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور نموز کے بارے میں یہ آیت ہے، مرزا نے سب آیتوں کو اپنے اوپر چسپاں کر لی ہے. یار کس کی تعویل کرو گے؟ کس کی تعویل کرو گے؟ مرزا قادیانی تو خود کہتا ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے جو نبی کا کلام ہوتا ہے اس کے اندر کسی انسان کو تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ تعویل نہیں کر سکتا، اس کو اپنے ظاہر کے اوپر رکھا جائے گا.
اور قاعدہ کلیہ بھی یہ ہے کہ جناب جو کلام سری ہوتا ہے اس کو اپنی صراحت کے اوپر رکھا جاتا ہے, اس کی تعویل کوئی نہیں ہوتی. یہ قاعدہ ہے مسلمان یار. مرزا قادیانی واضح طور پہ کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جو نبی کا کلام ہوتا ہے اس کے اندر تعویل نہیں ہوتی اور تعویل نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, جی بات کریں. جزاک اللہ خیر جی, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس ان کو ہدایت دیں, اور جو آپ نے ان کو نصیحت کی ہے اللہ تعالیٰ بس اس کو ان کے نفع بخش بنا دیں. جزاک اللہ جی, بہت اچھے آپ نے, اور جتنے مفتی صاحب دل سے اور درد سے آپ نے بات کی ہے نا, کاش کہ یہ لوگ اس کو محسوس کر سکیں اور آپ کے ساتھ دشمنی میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ اپنا بھی نفع نقصان بھول جائیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. راج صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب وعلیکم السلام. امتیاز بھائی کیا حال ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے جناب, الحمدللہ. بہت اچھا. میں صرف یہ مفتی صاحب نے جو بات کی ہے نا, اس کو تھوڑا جی سا آگے بڑھاؤں گا. امتیاز جی صاحب جی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں, اپنی قوم کو گمراہ کرنے کے ماسٹر ہیں. ہوں مفتی صاحب نے وہ 74 والی کارروائی کی بات کی ہے, یہ ان کے پروگرام رائے ادا کے اور ان کی ڈبیٹیں, اور یہ کیا کہتے تھے, ہم پاکستان کے گورنمنٹ کو پیسہ دیتے ہیں, وہ کارروائی پبلش کرو, کیوں نہیں کرتے, ڈرتے ہو. ہمارا کیس اتنا مضبوط تھا کہ تم لوگوں کو پتا ہے کہ لوگ آدھا نہیں پورا پاکستان مرزئی ہو جائے گا. ہوں اصل میں اس کے اندر کیا تھا کہ شاطمیت تھی, بالکل. عوام بڑک جاتی ان کے خلاف, قتل و غارت ہوتی ملک میں. ریاست نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور دیکھیں انہوں نے ماسٹرلی کیسے اپنے حق میں اس کو استعمال کر لیا. بالکل یہ جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے فلاں فلاں آیت, آخری دن کی جو اسمبلی کی کارروائی کی آخری دن کی جو کراس ایگزامینیشن ہے مرزا ناصر کی, بات ہی آخر میں یہی ہوئی ہے, اور اسے ایڈمٹ کرایا گیا. 117 MNAs جن کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں اسمبلی, ان کے عقائد, صرف ان کے عقائد انویسٹیگیٹ ہو گئے, اور کوئی ادھر ڈبیٹ نہیں ہوئی, اور کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوا. اور جس بات دیکھیں جہاد پر اس نے کیا کیا ہے, یہ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں جہاد کو جیسے ڈینائی کر دیا مرزا قادیانی نے. بالکل اپنے آپ کو اس نے کہا ہے میری جو ہے وہ 14 والے چاند کی حیثیت ہے. استغفر اللہ. آپ جتنی باتیں ادھر کرتے ہیں, دیکھیں وہ جو نظم تھی محمد اترا ہے قادیان میں پہلے سے بڑھ کر شان میں, یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اسمبلی کے اندر. یہ نہیں ہوا کہ ان سے پوچھا کہ ہاں جی سوال آپ پر یہ ہے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یا آیات ثابت کریں, آپ ثابت کریں جی کہ نہیں تھی. نہ, یہ بات نہیں ہوئی. ٹوٹل یہ بات ہوئی آپ کیا مانتے ہیں مرزا قادیانی کو, ذلی بروزی. مسلمانوں کو بتا دیا گیا یہ ذلی بروزی مانتے ہیں, یہ غیر حقیقی مانتے ہیں. یہ مرزا صاحب کو مانتے ہیں کہ خواب میں آیا کہ میں خدا تک بن گیا. MNAs پر سوال چھوڑا گیا, ہاں بھائی ایسے بندوں کو یہ بلیف رکھنے والے لوگوں کو آپ مسلمان مانتے ہیں. وہاں پر ولی خان جیسے لبرل لوگ تھے جو کہ مطلب ہے کہ مذہب کو مانتے ہی نہیں تھے کہ اسٹیٹ کے اندر انٹرفیئر ہونا چاہیے. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو ہمیں کہتے جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ کافر, پکا کافر, دریا اسلام سے خارج ہے. انہوں نے کہا یار ہم ایسی کمیونٹی کو کیسے مسلمان مان سکتے ہیں. اصل میں یہ بات ہوئی تھی, اور جو مسلمانوں کو سمجھنے کی بات ہے. قادیانی اس مسئلے کو بھی, حالانکہ یہ 2011 سے یہ کارروائی سامنے آئی ہوئی ہے, بالکل ٹویسٹ اور بالکل غلط رنگ دے دیتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی پڑھنی چاہیے, اور مسلمانوں کو اویئرنیس آنی چاہیے. اور مرزائی کر رہے ہیں انویسٹیگیٹ, جو ہے وہ ہارڈ کور جو ادھر آ کر آ جاتے ہیں نا, انہوں نے تو کوئی بات نہیں ماننی, جو مرضی ایویڈنس ان کے سامنے رکھتے ہیں. مگر آپ یقین کریں کہ مرزائی جو ہیں, جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, جو سیکھنا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں اصل حقائق کیا ہے, وہ پڑھتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں. اور خاص کر امتیاز بھائی آپ کی جو ڈبیٹیں ہیں, آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے,
وہ اس کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بہت اچھا کام آپ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آمین آمین. سب بھائیوں سے گزارش ہے, اجازت چاہیں گے امتیاز بھائی کے بچے بھی پیچھے ان کو بلا رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں اور آدھا گھنٹہ ایکسٹرا ہو گیا. السلام علیکم امتیاز بھائی. امتیاز بھائی ایک گزارش ہے چھوٹی سی, یہ ایک ہمارے بھائی تھے نایاب خان, تمام دونوں مفتیان کرام سے اور آپ سب سے, کہ وہ ہمارے ساتھ رد قادیانیت پہ کام کرتے تھے. اب وہ 2 ماہ سے ہاسپٹل میں بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کی اپیل ہے. وہ نیچے آئے بھی تھے تو سب ان کے لیے دعا کر دیں سب بہن بھائی. جی اچھا, یہ اللہ پاک صحت عطا فرمائے جی. اللہ شاید یہ دوسرے نایاب خان ہیں. اس سے پہلے ایک دوسرے نایاب خان بھی تھے جو شاید ایبٹ آباد کے تھے. ان کا انٹرویو جو ہے وہ میں نے اپنے اس پہ کیا ہے, اپلوڈ کیا ہے پچھلے سال. وہ تقریباً قادیانیت کے بالکل قریب ہو گئے تھے. اس نے کہا تھا کہ میں یہ مسرور اور نادر غالی باز ان کے پاس میں بیٹھتا تھا تو زیادہ تر تقریباً 90% جو ہے اس بات کا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مرزا صاحب جو ہے وہ فلاں ہیں اور یہ اور ٹنگان ہے اور یہ وہ کتا و بتا و بس ہوئے یہ. تو پھر چونکہ ہمارے کچھ اپنے ساتھی بھی ہیں, تھوڑا ان کی اپنی لینگویج اور تھوڑا بہت جو ہے وہ اگر کوئی آ کر کوئی اس طرح کا کوئی سوال کرتا ہے تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ اور یہ تو قادیانی ہو گیا اور یہ وہ. تو وہ تقریباً 8 گھنٹے بیٹھا رہا. 8 گھنٹے بعد اس نے آ کر اوپر باقاعدہ کہا کہ اگر آپ جو ہے آپ بھی مجھے انہی کی طرح سمجھاتے, یعنی گالی کی زبان سمجھاتے, تو میں کبھی جو ہے اس بات کی طرف نہ آتا. اور وہ پورا جو ہے وہ میں نے وہاں پر انٹرویو کیا ہے, اپنے اس پہ چینل پہ اپلوڈ بھی کیا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے ایک اچھے انداز میں سمجھایا, ورنہ میں بھی جو ہے میں 90% قادیانی ہو گیا تھا. اور اس نے پھر دوبارہ یہ ڈیفرنٹ ہے مفتی صاحب, یہ پشتون ہے اور ہمارے ساتھ ادھر کام بھی کرتے تھے. یہ ابھی بیمار ہوئے ہیں پچھلے 2 ماہ سے. نایاب خان آپ کے ساتھ بھی اکثر ہوتے تھے. یہ ڈیفرنٹ والے اصل میں وہ بھی نایاب خان ہے, وہ بھی پٹھان ہے, لیکن وہ ایبٹ آباد کے ہیں. اچھا ایسے کرتے ہیں انشاءاللہ ہم جو ہے نا اختتام کی طرف بڑھتے ہیں, چونکہ ہمارے بڑے یہاں پہ 2 موجود ہیں. مفتی صاحب پہلے تو مفتی مبشر صاحب اگر آپ کچھ اختتامی کلمات کہنا چاہیں تو جی آپ کچھ نصیحت کر دیں. جو لوگ سن رہے ہیں ذرا سن تو رہے ہیں نیچے بیٹھ کے, تو جس طرح پہلے آپ نے درد دل سے ان کو اپنی آواز پہنچائی ہے جناب, ان کو جو پیغام آپ دینا چاہیں موسٹ ویلکم. جی جزاک اللہ امتیاز بھائی. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں مولوی کی زبان پہ یہی آخری پیغام یہ ہے کہ مولوی کی زبان پہ کبھی یقین نہیں کرنا, بالکل نہیں کرنا. مولوی کی زبان پہ یقین نہیں, یہ میں خود کہہ رہا ہوں. مولوی مفتی مبشر کی زبان پر بھی یقین کبھی نہیں کرنا, لیکن ایک کام ضرور کرنا ہے. صرف یہ پہلی بات پر ہی عمل نہیں کرنا, دوسری پر بھی عمل کرنا ہے. وہ دوسری بات یہ ہے کہ مولوی جو حوالہ دے نا اس کو جا کے خود اپنی کتابوں میں دیکھنا ہے. بس یہی میرا آخری پیغام. جی جزاک اللہ جی, بہت اچھا ہے, بہت اچھا. مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مفتی صاحب زید بھائی 1 سیکنڈ ٹھہریے گا. مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ امتیاز بھائی میں یہی کہوں گا, خاص کر کے اپنے ساتھیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ خدا را جو ہے وہ مطالعہ کریں, اپنے علماء کی کتابیں پڑھیں. میں کہتا ہوں کہ آج سے 100 سال 150 سال پہلے جو ہے وہ علماء نے جوابات دے دیے, سب کچھ جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے, لیکن صرف تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. اور اگر آج کے دور میں تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو کتابیں اور کتابیں خریدنا اور وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا. PDF میں ہر چیز موجود ہے. جس طرح رجا جاوید صاحب بھی موجود تھے, انہوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جو ہے وہ کارروائی کا جو ہے وہ ذکر کیا. میں کہتا ہوں علماء نے اس پہ محنت کر ڈالی ہے. 5 6 7 جلدیں 100 جلدیں, جیسے احتساب قادیانیت, محاسبہ قادیانیت اور بہت ساری اس طرح کی جو ہے وہ کتابیں جو ہے لکھی جا چکی ہیں. آپ اس کو پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں. میں کہتا ہوں کہ
ماشاءاللہ ہمارے جو نوجوان حضرات ہیں جو ابھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، اللہ نے ان کو کمال کا جو ہے وہ ذہن دیے، کمال کا دماغ دیا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ بھی پڑھیں اور پھر اس پہ اللہ رب العالمین جو مزید ان کا جو ہے وہ نکھارے گا، اس فن میں جو ہے ان کو مزید اللہ رب العالمین ترقی دیں گے. تو یہ مرزائی تو کیا، مرزا مسرور بھی پھر میدان میں آ جائے تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا مسلمان کا. انشاءاللہ میرا آخری یہی پیغام ہے کہ اپنے علماء کی کتابیں پڑھیں. 10 سیکنڈ مجھے دے دیں گا. جی جاوید بھائی آپ کریں بات، جاوید بھائی آپ کرنے بات. جو صرف 10 سیکنڈ کی بات ہے، میں یہ کہوں گا کہ نہ آپ کو روحانی خزائن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو ریفرنس چیک کرنا چاہے تو بے شک کریں، نہ کوئی اور زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے. جس بندے نے اپنے نیوٹرل ہو کر اسمبلی کی کارروائی پڑھ لی ہے وہ قادیانی رہ ہی نہیں سکتا. بات زبردست 3000 صفحہ ہے، وہ پڑھ لو، بات یہاں ہو جائے گی. کیا بات ہے، زبردست زبردست. اچھا ہماری بہن آئی تھی، بہن آپ نے کچھ کہنا ہے اس کے ختم کرنے سے پہلے؟ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ مومو بہن آپ السلام نیچے علیکم موجود. امتیاز بھائی. جی جی بالکل. وعلیکم السلام علیکم باقی تمام لوگوں کو. اور امتیاز بھائی آپ کو آپ کی تمام کوششوں پہ مبارکباد دیتی ہوں. اور ماشاءاللہ سے جو اطمینان ہمارے مسلمان بھائیوں کے چہروں پہ اور آپ لوگوں کے بولنے میں چہروں پر وہ نظر آتا ہے تو وہ قادیانیوں میں کہیں پہ بھی نظر نہیں آتا ہے. تو قادیانیوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کیا جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں تو ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے. اور اگر میں اپنے آپ کو رکھوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میں قادیانی ہوتی تو میرے دماغ میں بھی سب سے پہلے یہی سوال آتا کہ لوگ ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں اور کیا ریزن ہے. سب سے پہلے اس کو میں بیسک کویسچن بناتی. اچھا اس میں جو ہے ابھی جو بات ہو رہی تھی اس پہ میں تھوڑا سا بس چھوٹے چھوٹے سے جلدی 2 حوالے دوں گی. کلمۃ الفصل میں 116 میں ان کا بیٹا جو ہے وہ یہ کہتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ہم سے اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ ہمارا بھی قرآن شریف وہی ہے، ہم بھی وہی نماز پڑھتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ لکھتا ہے کہ ضرورت پیش آئی کہ ایک نبی کو بھیج کر اس پر دوبارہ قرآن کریم اتارا جاوے تاکہ قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ پورا ہو. اور یہ نبی کوئی اور نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو بروزی رنگ میں دنیا پر آیا، نعوذ باللہ، کیونکہ غیر کے آنے سے مہر نبوت ٹوٹتی ہے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ایک اور چھوٹا سا والا ہے، وہ بھی کلمۃ الفصل میں پیج نمبر 102 پہ ہے. وہ جو مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے امن کا شہزادہ بن کر آیا، وہ جو دنیا پر اندھیرا چھایا ہوا پا کر آسمان پر سے نور کو لایا، ہاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکلوتا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، جس کے زمانے پر رسولوں نے ناز کیا تھا. جبکہ سورہ احزاب کی 40 میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ان کا کوئی اولاد نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو لمحہ فکریاں ہیں جو کہ قادیانیوں کو سمجھنی چاہیے. اور ایک اور بات جو ابھی راجہ صاحب بھی بات کر رہے تھے 1974 کی جو کارروائی ہے، قادیانی اصل میں دھوکہ دیتے ہیں ہمیں کہ 1974 میں ان کو جو ہے نا مسلمان ہونے سے جو ہے وہ ختم کیا گیا یا غیر مسلم قرار دیا گیا. پر مزے کی بات ہے کہ وہ ہم کو اس وجہ سے سرکاری مسلمان کہتے ہیں. تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ ہم انہیں غیر سرکاری کہہ سکتے ہیں تو اور ہمیشہ میں انہیں غیر سرکاری کہتی ہوں. تو کیونکہ جو ہے نا 7 مئی 1907 میں مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 پیج نمبر 583 اور 584 پہ مرزا صاحب نے خود ان کا اشتہار یہ بتا رہا ہے کہ امت مرزائیہ اس وقت بھی تمام امت مسلمہ کی نظر میں کافر اور مرتد ہی تھی. اس میں یہ تھا کہ انہوں نے لکھا تھا کہ سوچو کہ اگر تم اس گورنمنٹ کے سائے سے باہر نکل جاؤ تو پھر تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے. ایسی سلطنت کا بھلا نام تو لو جو تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گی. ہر ایک اسلامی سلطنت تمہارے قتل کے لیے دانت پیس رہی ہے کیونکہ ان کی نگاہ میں تم کافر اور مرتد ٹھہر چکے ہو. سو تم اس خداداد نعمت کی قدر کرو. تو یہ میں پورا نہیں پڑھتی، ایک اور چھوٹا لاسٹ جو سینٹنس میں بتانا چاہوں گی. 2 یہی انگریز ہیں جن کو لوگ کافر کہتے ہیں جو تمہیں ان خونخوار دشمنوں سے بچاتے ہیں اور ان کی تلوار کے خوف سے تم قتل کیے جانے سے بچے ہوئے ہو. ذرا کسی اور سلطنت کے زیر سایہ رہ کر دیکھ لو. تو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں وہ ایک کامن قادیانیوں کو سمجھنے چاہیے اور جس دن وہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ مسلمان ہو جائیں گے. جی جزاک اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. زین بھائی آپ کے ساتھ ہم معذرت کریں گے، دن کو آپ سے ہوئی تھی بات، انشاءاللہ بڑا اچھا لگا، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. لیکن ابھی میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بڑوں نے بات کی ہے، ہماری بہن نے کچھ نصیحتیں کی ہیں، ہم انہی کو انشاءاللہ نا آخری کلمات رکھتے ہیں. اور میں سب صاحبان کا خاص طور پہ
جاوید بھائی کا، مفتی صاحب کا، مفتی مبشر رضا قادری صاحب کا، اور اسی طرح جو ہمارے ماڈریٹر نیچے موجود تھے، مومو سسٹر ماشاءاللہ نیچے کافی دیر سے ماڈریٹر کے طور پہ موجود تھی، میں سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ ایک ٹیم ورک ہے، اور میں سب کو اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی ہے، اور آپ سب کے دلوں کو راحت پہنچانے کے لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں جناب کہ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے 2 قادیانیوں کو اسلام میں واپس آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ یہ آج کا جناب واقعہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی ایک بندے کا کوئی کام نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کا اس میں حصہ ہے۔ پتہ نہیں کوئی بات مفتی صاحب نے 10 سال پہلے کیا پتہ کی ہو، وہ اس کے کان میں پڑی ہو، آج اس کے ہدایت کا وقت ہو، تو بھائی ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ پانی کے قطروں کی طرح یہ چیزیں گر رہی ہیں۔ اور مفتی صاحب آپ حیران ہوں گے، آج ان کی ٹرو اسلام UK کی لائیو سٹریم پہ میں گیا تھا، جن لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا، میں آپ سے ریکویسٹ ہے اس کا آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ مفتی صاحب 2.5 گھنٹے وہاں پہ بات کی تو جس میں سے 15 سے 20 منٹ ٹوٹل مجھے بات کرنے کا موقع دیا گیا، ٹوٹل کل ملا کے، اور باقی 2 گھنٹے 15 منٹ 4 مربی بات کرتے رہے، ہمیں اپنی بات نہیں رکھنے دی گئی۔ لیکن جب وہاں سے واپس آئے ہیں تو اللہ نے خوشخبری دی، اور جناب میسج آیا ہوا تھا کہ امتیاز بھائی جو رویہ آپ سے اختیار کیا اور اس پہ جو آپ نے صبر کیا، ہم نے اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ الحمدللہ ہمارا مقصد تو یہی تھا بھائی لوگوں کو ہدایت ملے، لیکن آپ سب نے بات یہ یاد رکھنی ہے، یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے میں اپنے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے، کوئی بندہ بھی اپنے کام کو ہلکا اور چھوٹا نہ جانے۔ آپ لوگ جو سب کام کر رہی ہے، تو کل جب اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہوں گے نا، اور خاص طور پہ جب اپنے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پہ جب سرکار کے ہاتھ سے وہ جام نصیب ہوگا اس مبارک محنت کے صدقے، تو تب پتہ چلے گا کہ یہ محنت کی کیا قیمت ہے۔ اور خدا کی قسم کاش مفتی صاحب نے جس درد کے ساتھ وہ حوالے پڑھے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی شاطمیت کے بارے میں تھے، کاش قادیانیوں اس کو آپ دل کے کانوں سے اس کو سنو اور دل کی آنکھوں سے ان کو پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو۔ کاش اس درد کو آپ محسوس کر سکتے کہ جو ہمارے اکابرین ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو پچھلے 20 سال سے اس محاذ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو صرف ان کے لہجے کی تلخی نظر آتی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ مرزا غلام قادیانی کی تحریروں کو ایک صاحب ایمان کے لیے پڑھنا کتنا مشکل ہے۔ کاش کہ آپ اس بات کو سمجھ سکتے۔ مجھے پتا ہے کئی لوگ بس باتیں کر دیتے جی مفتی صاحب کا فلانے کا لہجہ بڑا سخت ہے، یار آپ کو پتا ہے کہ مرزا صاحب کی باتیں پڑھنا کتنا سخت ہے؟ دن رات بندہ شاطمیت کو پڑھ رہا ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو ساری چیزیں بنا کے پلیٹ میں رکھ کے دے دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کیا دیتے ہیں؟ جواب میں گالیاں نکالتے ہیں۔ ہمیں وہ گالیاں قبول ہیں بھائی، مفتی صاحب کو بھی وہ گالیاں قبول ہیں، انشاءاللہ ایک ایک گالی کی قیمت لگنی ہے، ایک ایک گالی کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول کرے۔ ہم سب انسان ہیں، ہمارے کاموں میں کمیاں کوتاہیاں بالکل ہیں اور رہیں گی، کبھی بھی یہ کام ہم پرفیکٹ نہیں کر سکتے۔ یہ کام بہت اونچا ہے، یہ بہت اونچا اور مبارک کام ہے، یہ بہت اعلیٰ و عرفہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے گناہگار لوگ کر رہے ہیں تو اس میں کمی تو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، جو اس میں خیر ہے اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جو ہمارے ان مفتیان نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اس کے پہلے اکابرین نے، جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ جو اتنا بڑا علمی سرمایہ قادیانیت کے حوالے سے 60 جلدوں پہ مشتمل تمام علماء کرام کی جو محنت ہے، اتنا بڑا جو سرمایہ ہے جو چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے لیے، اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو اللہ جنت کے باغ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اور جو یہاں پہ زندہ موجود ہیں، ہمارے مفتی صاحب جیسے یہاں پہ موجود ہیں، ان جیسے لوگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ اللہ پاک سلامت رکھے جناب۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔